اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچوں؟ اللہ تم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، تمہارے سروں کو تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سائے قائم رکھے، اور تمہارا سایہ تمہارے سر پہ ہر وقت قائم رکھے، پیار بھرا سایہ۔ اللہ تمہارے بچوں کو، تمہارے تمام امت مسلمہ کو بھی اللہ ان تمام کی خبیث و اقارب کو تمام کو اللہ خوش رکھے، آباد رکھے اور ان کے ساتھ رکھے، آمین۔ بچوں، ہم نے جو آج 4 دن کے بعد آئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت مہینوں سے بچھڑے ہوئے تھے، اور آج تم تمام کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ کو ساتھ میں رہنے کی ابھی عادت سی ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس دینی کلاس کے ذریعے اللہ ہم تمام کو ملا کے رکھے، اور ہر ٹائم ہمارے ساتھ ہمارے بعد ہمارے بچوں کو بھی اللہ یہی کام کرنے کی اللہ تمام کو توفیق دے، اور اس تبلیغ کے کام کو، اس دین کے کام کو انشاءاللہ اللہ کبھی بند نہ ہونے پائے۔ ہمارے بعد بھی اللہ بچوں کو اچھی توفیق دے، ہدایت دے، اور یہ سلسلہ اسی طرح قائم رہے، الحمدللہ۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں بہت توبہ کرنے والوں میں اور صالح عمل کرنے والوں میں بنا دے۔ رب العالمین آپ کو سدا اپنی چاہت نصیب فرمائے، اور آپ کے دل کو اپنے نور سے منور فرمائے، دنیا و آخرت میں خیر و عافیت اور کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اولاد کو بھی نیک بنائے، صالحین بنائے، اور ہمارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور تمام کو دشمن کے شر سے، شیطان کے شر سے اور تمام شر سے اللہ محفوظ رکھے۔ یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، تیرا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ جو باتیں تمہاری دعائیں بھی نہیں منوا سکتی وہ باتیں تہجد میں اللہ سے منوا لیتی ہے، الحمدللہ۔ اللہ ہم تمام کو تہجد گزار بنا دے، آمین۔ بچوں، عورت سے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے۔ عورت جب دین سیکھتی ہے تو اس کو اگلی نسلوں کی تربیت میں بہت اہم کردار عطا کرتی ہے۔ اگر دین میں لا علم رہتی ہے تو پوری نسل کی تباہی کا سبب بنتی ہے، الحمدللہ۔ ایک شخص نے ایک حکیم سے کہا، مجھے بتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کروں۔ حکیم نے پوچھا، تیرے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ 7 مہینے کا ہے۔ حکیم نے کہا، تم نے بہت تاخیر کر دی۔ اولاد کی تربیت تو ماں کے انتخاب سے ہی ہوتی ہے۔ دیندار ہے تو دین کی باتیں بتائے گی، اور دیندار نہیں ہے تو پھر اللہ ہی اس کی اچھی ہدایت دے، آمین۔ نکاح ایک ایسی عورت سے کریں جو دیندار ہو، ورنہ نسلیں تباہ ہو جائیں گی، الحمدللہ۔ آپ کا بہترین دوست وہ ہے جو آپ کو اچھی ہدایت دے اور آپ کی آخرت کی فکر کرے، جس کے ساتھ گفتگو سے آپ کے معلومات اور ایمان بڑھے، جو نیکیوں کے میدان میں آپ کے ساتھ سبقت لے جانے کی دوڑ لگائے، جو آپ کے حق کی راہ میں استقامت اور پریشانیوں میں صبر کی تلقین کرے، الحمدللہ۔ صحت تندرستی دولت کوئی معنی نہیں رکھتی اگر ہدایت نہ ہو۔ اگر آپ کو دواؤں سے آرام نہ آ رہا ہو تو معمولی درد بھی ہو تو صدقہ دے کر دیکھ لیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ نیت کرنے اور صدقہ دینے تک اللہ پاک شفا دے دیتے ہیں، الحمدللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں بچوں؟ بیمار ڈاکٹر میں کو جانے سے پہلے دیکھتے نہیں، پھر ڈاکٹر سے آنے کے بعد صدقہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کیا کریں گے؟ ابھی جاننے سے پہلے اپنے ہاتھ سے جو ہو سکتا ہے بچوں وہ صدقہ دے دیں گے، اور جائیں گے تو انشاءاللہ ہم تمام کی پریشانیوں کو اللہ دور کر دے گا۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ نیت کرنے اور صدقہ دینے تک اللہ پاک شفا دے دیتے ہیں۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ یا اللہ ہمیں جو دیا اس پر شکر، جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی دربار بہت پسند ہے، الحمدللہ۔ اور جو بچے جوانی میں ماشاءاللہ دین کے کلاسز میں آتے ہیں، وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، اپنے دین کا کام جلد سے جلد، اپنے دنیا کا بچوں کا، اپنے شوہروں کا جلد سے جلد کام نپٹا کر وقت نکال کر آ جاتے ہیں، تو اللہ ان کو اس کا اجر نصیب عطا کرے گا، اور تبلیغ کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا ہے۔ ہمارے حصے بھی ہمارے اولادوں کے ذریعے بھی یوں ہی قائم رہے، آمین ثم آمین۔ اگر دن بھر میں درد نہیں پڑتا تو رات کو سونے درد نہیں
اگر دن بھر میں درود نہیں پڑھا تو رات کو سونے سے پہلے پڑھنے، اور چھوٹی باتیں سب کی دعائیں میں مانگ لیں، کیونکہ یہ دن آپ کا زندگی میں واپس نہیں آئے گا۔ آگاہ اپنے اور سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، موت کا ایک دن تو معین ہے مگر کب یہ کسی کو خبر نہیں۔ اس لیے بچوں ہمیں جو وقت ملا ہے اس کو ہم کیا کریں گے، بچائے، برباد نہیں ہونے سے بچا لیں گے، اور موت کی تیاری کر لیں گے انشاءاللہ۔ اپنے اعمال کو سدھاریں گے، اللہ کے احکامات پابندی سے عمل کریں گے، قرآن کو اور نماز کو اول وقت میں ادا کریں گے، خشوع و خشوع والی نماز ادا کریں گے، اپنے اخلاق سدھاریں گے، سب کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ بات کریں گے، صلح رحمی کریں گے، خطا رحمی نہیں کریں گے، بڑوں کے ساتھ احترام کے ساتھ اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں گے۔ دیکھو بچوں، اگر 2 آدمی میں جھگڑا ہے تو ایک تو غلط ہوگا، ایک صحیح ہوگا۔ اگر ہم صحیح ہے، ہماری کوئی غلطی بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ جو اس بات پہ پہل کرے گا معافی مانگنے کے لیے اپنے، تو اس کو اللہ بہت سارا اجر دے گا۔ تو ہم کیا کریں گے، پہلے ہم پہل کریں گے، شاید ہماری غلطی ہو نہیں ہو، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جو صاحب حیثیت تھے الحمدللہ، تو یہ سمجھیں کہ اللہ پاک و تعالیٰ ہمیں دولت دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دیا ہے، تو پہلے رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی، ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی جو بھی ان کی زندگی میں ان کو ضرورت ہے اسے پورا کریں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ ہم تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، دنیا کی خوشیاں نصیب کرے۔ جب بھی لگے کہ تمہارا کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھیے، وہی اللہ، وہی پہلے سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا الحمدللہ۔ تو ہم جو بھی برا کام کرنے جائیں گے تو بچہ ہم دائیں بائیں پیچھے آگے دیکھتے ہیں، اوپر نہیں دیکھتے، تو انشاءاللہ جب اوپر نظر پڑے گی تو برائی کرنے سے بھی بچ جائیں گے، اور کبھی دنیا میں ہم گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ وہ لوگ جو اللہ پاک کی رحمت پر یقین نہیں رکھتے، وہ محروم وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے اور رحمت پر یقین نہیں کرتے۔ صبر و استقامت کے ساتھ کامیابی ممکن ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دیدی دعا ہے کہ وہ آپ تمام کے لیے وہ اسباب پیدا فرمائے جس میں آپ کے لیے بہتری اور بھلائی ہو، اور آپ کو قدم قدم پر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ زندگی عطا کرے۔ اگر کسی کے برے وقت میں اچھا نہیں کر سکتے تو برے وقت تو کسی کا برا بھی مت کیجیے، یاد رکھیے وقت کی بات ہوتی ہے، اور وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتا الحمدللہ۔ سادگی سے زندگی بسر کرنے سے انسان خود بھی سکون میں رہتا ہے اور خدا بھی اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جاؤ، ہمیں درگزر کر دے۔ تو بچوں کیا کریں گے، ہم اللہ سے درگزر کریں گے۔ اللہ جیسے انمول لوگوں کو آپ اہل خانہ کو ہر دکھ درد، بیماری، تکلیف اور آزمائش سے محفوظ رکھے، ہر آزمائش میں صبر اور تقوی عطا کرے۔ اللہ تیرا محتاج بنا کسی غیر کا محتاج بنا، تمام کو عزت بخشے اور ذلت سے بچا لے، دین دنیا کی خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے اعمال کو نیک بنا اور ہمارے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پینا نصیب فرما، قرض کے بوجھ سے ہلکا کر دے، کاروبار میں ترقی دے، حلال روزی نصیب فرما، اور بیماریوں سے محفوظ فرما، ہر دکھ درد اور پریشانی سے محفوظ فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور درگزر کر دے۔ خودی کو کر اتنا بلند، خودی کو کر اتنا بلند کہ مرنے سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ الحمدللہ بچوں، ہمیں ایسی زندگی جینا چاہیے، دوسروں کے لیے ہم لوگ نمونہ بن جائیں گے، ہمیں دیکھ کر دوسرے بھی ہمارے سے کچھ سیکھیں گے، ایسا کچھ دنیا میں کریں گے۔ اللہ ہمیں حسد، جلن اور بغض سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق فرما۔ جو دیا ہے اس پر صبر، اور جو دیا ہے اس پر شکر، اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے کے اللہ ہم تمام کو توفیق دے، ہمیں نیک اعمال بنانے کی توفیق دے، ہمارے بچوں کو بھی ہمارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، نیک اور صالح اولاد، جن کو اولاد نہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اور جن کے شادیاں نہیں ہوئی یا اللہ ان کو شادیاں بھی کرا دے، اور جو بھی ان کے حق میں اچھا ہوگا وہی کرنا انشاءاللہ۔ جو بھی گھروں میں بڑے بڑے عمر کی لڑکی لڑکیاں ہیں، اللہ ان تمام کا بھی انشاءاللہ ان کا تمام کو بھی شادیاں کرا دے۔ یا اللہ یا رب العزت، تیرے تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے،
اور اللہ نہ کرے جو بچے یہاں آئے ہیں، جو نہیں بھی آئے ہیں، اگر اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے تو اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرما، جو پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تکلیف میں ہیں ان کو تکلیفوں کو دور فرما، جو مالی حالت سے پریشانی ان کی مالی حالت کو بھی سدھار دے، قرض کے بوجھ سے ہلکا کر دے، اور دنیا کی تمام آسانیاں ان کے لیے پیدا فرما انشاءاللہ۔ اس کے لیے بچوں ہم لوگ کیا کریں گے، سب کے ساتھ صلح رحمی کریں گے، اور جو ہم لوگ خراب ہوتے ہیں بچوں، یہ صرف ہماری زبان ہوتی ہے، تو انشاءاللہ پہلے بولو پھر بولو، اس طرح اللہ نے کہا، اس طرح کیا کریں گے، پہلے سوچیں گے سمجھیں گے پھر بولیں گے، ایک ٹائم بول کر بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا بچوں، زبان سے نکلی ہوئی باتیں اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا، اسی طرح کیا کریں گے، ہر ٹائم کم بولیں گے، کم کھائیں گے، وہی بڑھاپے کی بات میں کر رہی ہوں کہ کم بولنا، کم سونا، کم کھانا، یہ ہمارے لیے صحت کے لیے بھی اچھا ہے، تو انشاءاللہ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے، اور جب یہاں آئے ہی تو انشاءاللہ جو بھی کلاسز میں جو بھی پڑھاتے ہیں اس کو غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، اور دوسروں کو بھی بتائیں گے، اور ان کلاسز میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو شامل کریں گے، تو انشاءاللہ ان کو جو اجر ملے گا وہ تمہیں بھی ملے گا، اور دوسروں کے لیے بھی پہلے ہمارے ساتھ ان کے لیے بھی دعائیں کریں گے، تو ان کو اللہ ہمارے دعاؤں میں ان کو اثر پیدا کر کے ان کی کامیابی ہو جائے گی، تو ان کے حصے میں بھی ان کو جو مل گا اس میں بھی ہمارا حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سننے سمجھنے سے زیادہ تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نحمدو نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر قرآن کی طرف، نور کی طرف لا کر بٹھایا۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اتنا کم ہے۔ دیکھو بہت ساری بہنیں الگ الگ جواب جو دے رہے ہیں، جو کہ اچھی بات بھی ہے، جیسے کہ غیبت نہیں کرنا، شراب نہیں پینا، اوکے، یہ بہت اچھے پوائنٹس ہیں، اوکے، مگر یہ جو ہے یہ 10 پوائنٹس میں نہیں آتا، اوکے۔ تو جو بھی بہنیں نیو ہے یا نہیں جانتی ہے، سورہ انعام آیت نمبر 151 سے لے کے 153، سورہ انعام آیت نمبر 151 سے لے کے 153، ہر بہن کو یہ باتیں پتا ہونی چاہیے، اوکے۔ اور اگر آپ رشتہ بھی دیکھ رہے ہیں تو دیکھو کہ سامنے والے لڑکا یا لڑکی کو یہ باتیں پتا ہو، یہ پوری شریعت ہے، یہ پورا رولز اینڈ ریگولیشنز ہے بہنوں، اور یہ جاننا اور پہچاننا بہت زیادہ کیا ہے، ضروری ہے۔ ریزن کیا ہے پتا ہے بہنوں؟ کیونکہ یا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، جس پر ہمارے نبی نے مہر لگا دی۔ اگر آپ سے بھی کوئی پوچھے گا کہ بھائی تو قرآن کلاس جاتی ہے، وہاں پہ تو نے کیا سیکھی، ہاں، تو ہم لوگوں کو یہ 10 باتیں بتا سکتے ہیں، ہم کسی کو بھی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھو سود لینا نہیں آتا ہے اس میں، وہ مگر وہ بہت اچھی پوائنٹ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، مگر اس میں نہیں آتا ہے، آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو ہم کو وہ 10 باتیں کیا ہے وہ ہم کو جاننا ہے۔ تو میں واپس سے آج ریپیٹ کرتی ہوں، آپ لوگ پلیز جو ہے وہ واپس سے کیا کرے، سن لے، اوکے، الحمدللہ۔ تو پہلا پوائنٹ کیا ہے بہنوں؟ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، اوکے۔ پہلا پوائنٹ، اگر میں کام کرتی ہوں اسکرین پر بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں، جو بہنیں نیو ہیں وہ پلیز ایک بار اسکرین پر بھی دیکھ لے، اوکے، تاکہ اور اچھے سمجھ میں آ جائے، اور میں ہائی لائٹ بھی کر دیتی ہوں، اوکے، الحمدللہ۔ تو پہلا پوائنٹ دیکھو یہاں پر، پہلا پوائنٹ لا تشرک باللہ، ہے نا۔ حضرت لقمان جو بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا، نصیحت کیے تھے حضرت لقمان، ہے نا، کہ اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، اوکے۔ تو پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے بہنوں؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اوکے، الحمدللہ۔ تیسرا کیا ہے بہنوں؟ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا، پاورٹی کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے، یعنی کہ آج کل کیا بول سکتے ہیں، ابارشنز بول سکتے ہیں، اوکے، الحمدللہ۔ اب فورتھ پوائنٹ نہیں، سوری، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ بات ہم یاد رکھیں کہ ہم کیوں مارتے ہیں بچوں کو، پاورٹی کے ڈر سے، فقر فاقہ کے ڈر سے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے جو ہم کو بھی پال رہا ہے اور بچوں کو بھی پال رہا ہے، وہی رزاق ہے نا۔ تو ہم یہ بات کو کیا کریں، یاد رکھیں۔ پھر فورتھ پوائنٹ کیا ہے بہنوں؟
کہاں گیا میرا پین؟ ہاں، پھر 4th پوائنٹ کیا ہے؟ فحش کے قریب بھی نہیں جانا. اوکے الحمدللہ. کیا ہے بہنوں؟ فحش یعنی کہ لیوڈنس، بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کرو مت، اللہ نے یہ کہا کہ قریب بھی مت جانا. اوکے الحمدللہ. کھلا ہوا یا چھپا ہوا ہم اس کے قریب نہیں جائے. اوکے الحمدللہ. پھر 5واں کیا ہے بہنوں؟ پین. ہاں 5واں کیا ہے کہ کسی کو بھی قتل نہیں کرنا، یعنی کسی کا بھی مرڈر نہیں کرنا، مگر سوائے کیا؟ جو باتوں پر اللہ نے جائز قرار دیا ہے. جیسے کہ ریزن کیا ہے بہنوں؟ 3 ایسے کچھ شرطیں ہیں جہاں پہ مرڈر کرنا جائز ہے. مطلب لائف فار لائف. اگر کسی نے ہمارے بھائی کا مرڈر کیا ہے تو رولز ہے بہنوں، اسلامک کنٹریز میں رولز ہے. میں بولتی ہوں میرے بھائی کو قتل کیا ہے تو اس کا بھی قتل کرو، میرے کو بلڈ منی نہیں چاہیے اور نہ میں معاف کروں گی. لائف فار لائف، مطلب جان کے بدلے جان، ہے نا؟ تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. یا تو پھر کوئی شادی شدہ، اگر کوئی شادی شدہ انسان اوکے یعنی کوئی شادی ہو چکی ہے اور اس کے بعد وہ غلط کام کرتا ہے نا، ہم بستری کسی اور کے ساتھ کرتا ہے یا کرتی ہے، تو ایسوں کو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر رنگے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں یا گواہ مل جاتے ہیں تو ایسوں کو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جان سے مار سکتے ہیں. ان کو سنسار کرتے ہیں بہنوں، ان کو کیا کرتے ہیں؟ پتھروں سے مار کے ان کو جان سے ہی مار دیتے ہیں. بیکاز یہ سب کیا ہے؟ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. یا تو وہ انسان جو مرتد ہو گیا، اسلام سے ہٹ گیا اور فتنہ پھیلا رہا ہے، ایسوں کو بھی کیا ہے بہنوں؟ مارنے کا حکم ہے. اوکے تو کیا ہے 5th پوائنٹ؟ مرڈر کرنا. اوکے یعنی قتل کرنا. اور یہ سب ہے نا وصیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو، تاکہ تم کیا کرو؟ عقل سے کام لو. اور اس کے بعد 6 پوائنٹ کیا ہے بہنوں؟ یتیموں کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. یہ پوائنٹ میں نے اس دن زیادہ الیبوریٹ نہیں کی تھی. اوکے میں نے بہت زیادہ جو ہے اس کو نہیں بتائی تھی، تو میں تھوڑا سا اس یتیموں کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. کیونکہ کیا ہوا تھا نا بہنوں، وہ زمانے میں کیا ہوا تھا؟ جنگ ہوئی تھی. جنگ ہوئی تھی اور جب جنگ میں کچھ صحابہ جو ہے وہ مارے گئے تھے. اب جب مارے گئے تو ان کی جو بچے تھے اوکے ان کے بچے یتیم ہو گئے. اب میچورٹی کے پہلے دیکھو بہنوں یاد رکھنا، بالغ ہونے سے پہلے اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو یتیم کہتے ہیں بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم لوگ ہے نا یہ بات کو بھول جاتے. ہم لوگ صرف سنتے کہ والد کا انتقال ہو گیا تو ہم لوگ وہ 40 سال 20 سال کا بھی ہوتا تو ہم لوگ بولتے ارے وہ بےچارا یتیم ہے. نہیں، وہ جب تک ایک بار وہ بالغ ہو گیا نا بہنوں تو وہ یتیم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بالغ ہونے سے پہلے بلوغت پہنچنے سے پہلے بھلے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دے ہیو ناٹ میچورڈ. اوکے اس کے پہلے اگر والد کا انتقال ہوگا تو ہی وہ یتیم ہے. اگر ماں کا انتقال ہوا ہے تو وہ یتیم نہیں ہے. یاد رکھنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور ایک جنرل نالج کی بات میں یہاں بتا دیتی ہوں کہ انسانوں میں نا والد کا انتقال ہوتا ہے نا تو یتیم ہوتا ہے، اور جانوروں میں ماں کا انتقال ہوتا ہے تو وہ یتیم ہو جاتا ہے. اوکے مطلب برڈز میں اور جانوروں میں ماں کا انتقال ہو گیا تو وہ یتیم ہے، اور انسانوں میں کیا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ یتیم ہے، مگر شرط کیا ہے کہ وہ میچورٹی کو نہیں پہنچا ہے. کتنے لوگ آ کے بولتے ہیں کہ یہ بچی کی شادی ہے، یتیم بچی کی شادی ہے، یتیم بچے کی شادی ہے. ہم لوگ بولتے کیا عمر ہے اس کی؟ تو بولتے 20 سال 18 سال. تو وہ بچہ یا بچی یتیم نہیں ہے بہنوں. کیوں؟ کیونکہ وہ ابھی میچور ہو گئے. ہاں ایسا بولو کہ بھائی اس کے باپ نہیں ہے، باپ مطلب ہوتا نا بنا ماں باپ کی بچی ہے، آپ لوگ مدد کرو، ایسا بول سکتے، پر اس کو یتیم نہیں بول سکتے. کتنی عورتیں ہم لوگ آ کے بولتی ہے پتا ہے میں یتیم بچی سے شادی کروائی. تو وہ شادی پھر کیسا ہو سکتی نا، وہ 18 سال کی نہیں ہوئی. تو ہم لوگ بولتے بھی غلط ہے. تو یہ سب ایک جنرل نالج کی باتیں میں بتا رہی ہوں بہنوں، ہم کو یہ سب باتیں کیا ہے یاد رہنی چاہیے. اوکے الحمدللہ. تو اسی طرح بہنوں وہ زمانے میں کچھ صحابہ کا انتقال ہو گیا جنگ میں. اب کیا ہوا؟ جیسے انتقال ہوا تو جو گھر کا بڑا ہوتا ہے نا چاچا، ہاں اس نے کیا کیا؟ پوری پراپرٹی وہ بچوں کی لے لیا. تو جو وائف تھی صحابیات، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بتائے کہ دیکھو میرا جو شوہر تھا وہ جنگ میں مارا گیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان لوگ نے کیا کیے جو سسرال والے تھے اوکے جو گھر کا بڑا تھا چاچا،
اس نے پوری پراپرٹی لے لیا. اب میرے بچوں کا کیا ہوئے گا؟ بچے تو یتیم ہو گئے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو وہ زمانے میں کیا ہوتا تھا نا, سب کو لگتا تھا کہ جو گھر کے بڑے ہیں نا ان کو ہی پیسہ دے دینا چاہیے, بیکاز وہ گھر چلاتے, وہ گھرستی چلاتے, بچوں کو کیوں دینا پیسہ. سمجھ میں آیا کیسا ذہن تھا کہ بچوں کو پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو کہیں بھی کھا لیں گے, پی لیں گے, جی لیں گے, بچوں کو تو نہ دیتے پیسے, ہاتھ تو نہ دیتے پیسے, تو ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو بھی گھر کا بڑا آدمی ہوتا تھا, چاچا, تائبا, جو بھی آپ لوگ بولو, دادا, وہ کیا کرتا تھا, پوری پیسے پراپرٹی لے لیتا تھا. آ رہا سمجھ میں؟ اور یہ بچوں کو کچھ نصیب نہیں ہوتا تھا. پھر یہ بچوں کا کیا ہوتا تھا, یا تو کوئی پھپھی پال لیتی تھی, کوئی خالہ پال لیتی تھی. کوئی پھپھی کیا کرتی تھی پتا ہے, اگر سمجھ جاؤ اس کی پراپرٹی ہو, وہ بچے کی پراپرٹی ہو, تو وہ پھپھی یا خالہ کیا کرتی تھی, اپنے بچے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس کو لا لیتی تھی, اس پہ ظلم کرتی تھی. ان لوگ ہے نا یتیموں کے ساتھ بہت گندا سلوک کرتے تھے, ان کو نوکر بنا کے رکھتے تھے, کوئی ان کے ساتھ اچھائی نہیں کرتے تھے بہنوں. یعنی اگر رکھتے بھی تھے تو پیسوں کے ہی رکھتے تھے, اور وہ بچی کو مہر نہیں دیتے تھے, شادی کے بعد مہر بھی نہیں دیتے تھے, اور اس کا پورا باغ ہو یا پراپرٹی ہو سب لے لیتے تھے, اور وہ بچی کو کچھ نہیں دیتے تھے. سمجھ میں آیا کہ یہ ڈر کہ کہیں باہر شادی کر دیں گے تو یہ بچی جو ہے اس کا پراپرٹی چلا جائے گا, تو کوئی گھر کا ہی کوئی بھی انسان اسے شادی کر لیتا تھا. تو یتیموں پر بہت ظلم ہوتا تھا بہنوں وہ زمانے میں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہی وہ ریزن تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیے, آیتیں اتارے اور کہا کہ یتیموں کے مال کے قریب مت جاؤ, مگر کیا, اگر تم اس مال کے ساتھ کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہو, اپنے بزنس میں ڈالنا چاہتے ہو, اس کو کچھ انویسٹ کر کے دینا چاہتے ہو, تب تم کیا کرو, اس کے مال کے قریب جاؤ. اور اگر تم کو لگتا ہے کہ تمہارے اندر لالچ ہے, ہرس ہے, تم غلط اس کا پیسے کا تم ہے نا کام کرو گے, تو اس یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. اوکے, تو اس کے لیے کیا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ آیتوں کو اتارے تھے. اور بہن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے, یتیم تھے, ہے نا, چھوٹی عمر کے تھے, والد مطلب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ہے نا, پیٹ میں ہی تھے کہ خبر آ گئی تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا, ہے نا. ان کے بارے میں ہسٹری سب جاننا بہت ضروری ہے بہنوں. اور بہنوں اگر یتیموں کے سر کے اوپر ہم ہاتھ پھیرتے ہیں نا بہنوں, تو ایک ایک بال پر نیکیاں ہے بہنوں. یعنی شفقت سے ہاتھ پھیرنا, ان کو دیکھنا, ایسا نہیں کہ بس کوئی یتیم ملا ہاتھ پھیر لیا, ایسا نہیں. ان کے ساتھ پیار محبت سے, ان کا ٹیک کیئر کر کے شفقت سے اگر ہم اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں تو ایک ایک بال پر نیکیاں ہیں بہنوں. اور اتنا ہی نہیں, جس گھر میں یتیم پلتا ہے اس کو دیکھتے ہیں, وہ گھر سب سے بہترین گھر ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور سمجھو جس گھر میں یتیم نہیں ہے تو پھر ہاں, بہترین گھر وہ ہے جہاں پہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے بہن. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی یتیموں کے ساتھ اچھائی کرے گا, اس پر اس کی دیکھ بھال ہی کرے گا, تو انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی دونوں انگلی ملا کے کہا کہ کل یتیم, جو بھی یتیم کو دنیا میں اچھا دیکھے گا نا بہنوں, ہاں, تو کل وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا رہے گا. یعنی کہ کل وہ میرے ساتھ اتنا قریب رہے گا, جو کیا کرتا ہے, یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, اس کو بہت اچھا امبرنگنگ کرتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جنت ہے بہنوں, اگر سمجھ جاؤ کوئی گناہ سے بچ رہا ہے, ہاں, فرائض کو پورا کر رہا ہے, اور یتیموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہا ہے, تو ایسوں کے لیے جنت ہے بہنوں, صرف جنت. اور کوئی بھی یتیموں کا مال ناحق کھاتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھاتا ہے بہن. تو یاد رکھنا ہے, ہم یتیموں کے ساتھ کبھی بھی دیکھو اچھائی نہیں کرتے تو برائی بھی نہ کرے, ہے نا. ہم لوگ کیا دیکھو بہنوں, جو یتیم ہوتا ہے نا وہ بےچارا بہت غم میں, مینٹلی فزیکلی بہت اس کو کیسا رہتا ہے نا, کوئی ہمارا بڑا نہیں, کس کو میں اپنا دکھ درد بولوں. ہم لوگ کو کچھ بھی چاہیے رہتا, ہم لوگ فوراً ڈیڈی کے پاس بھاگتے, ممی کو بولتے. مگر جن کا باپ نہیں, ہاں, جن کا کوئی نہیں, وہ کتنا بھی خالہ دیکھ لو, پھپھی دیکھ لو, کوئی بھی دیکھ لو بہنوں, پر وہ جو کمی ہے نا وہ کوئی پورا نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو ہم انشاءاللہ ایسوں کے ساتھ کیا کریں گے, ان کا جو ڈے ٹو ڈے
ان کا جو ڈے ٹو ڈے ضرورت ہے نا بہنوں وہ پورا کرنا چاہیے. ہم کو کیا لگتا ہے کہ ہاں ایک بار سال میں ملے, کچھ 1000 روپے دے دے, ہو گیا. ہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, مگر اگر دیکھنا ہے تو دن اس کو ضرورت دن کی کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو ہے نا کوئی برش کی ضرورت ہے نا, اس کو ہو سکتا ہے کوئی اس کو ضرورت ہے کوئی چیز کی, وہ بیچارہ کسی کو بول نہیں پا رہا ہو, تو اس کو پوچھے کہ کیا بھائی. پتا ہے ایک ہمارے ایک رشتے دار ہے بہنوں, یہاں پہ وہ ہے نا نزدیک کے یتیم خانے میں گئے, اور انہوں نے وہاں جا کے بچوں سے پوچھے کہ تم لوگ کو کوئی چیز چاہیے. تو بچوں نے کہا کہ ہاں انکل, ہم لوگ کو صابن ہے نا, ہم لوگ 10 بچوں کے بیچ میں ایک صابن دیتے ہیں, آپ پلیز ہم کو صابن کا بندوبست کر دو. انکل ہم لوگ کو پلیز فٹ بال لا کے دے دو, ہم لوگ شام کو فٹ بال کھیلنا چاہتے ہیں. انکل پلیز ہم لوگ کو جب کھیلتے ہیں تو بہت پیروں میں درد آتا ہے, تو کچھ جنتر لا کے دے دو. تو پتا ہے وہ جو انکل تھے, انہوں نے وہ یتیم بچوں کو لا کے وہ سب آئٹمس دیے, صابن, فٹ بال. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں. تو کبھی اگر اللہ نے موقع دیا تو ہم ایسے بچوں سے بات کرے, ایسی جگہ پہ جائے اور وہ یتیم بچوں سے پوچھے, کیونکہ پیسہ دینے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھی چیزیں لے کے دینا بھی کیا ہوتا ہے بہنوں, ضروری ہے. اوکے الحمدللہ. تو ہم یتیموں کے ساتھ کیا کریں گے بہنوں, بہترین سلوک کریں گے. ان کے مال کو نہیں ہڑپنا ہے, اگر لگانا ہی ہے تو ہم کیا کریں گے بہنوں, صحیح کام میں انشاءاللہ لگائیں گے. اوکے الحمدللہ. اس کے علاوہ جو ہے یہ آیت ہو گئی نا. ہاں برا حال, مطلب میں نے کہا نا کہ وہ زمانے میں ان سے مطلب اپنے بچوں سے کام نہیں لیتے تھے بہنوں. اوکے اپنے بچوں سے کام نہیں لیتے تھے, پر یتیم بچوں سے پورا کام لیتے تھے بہنوں. تو ایسا نہیں کرنا ہے. ہاں گھروں میں ایسا رکھ کے ان کو ایسی حرکتیں نہیں کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو ایک نظر, ان کے ساتھ برا نظر, اپنے بچوں کو اچھا کھانا, یتیموں کے کوئی برا کھانا, ویسا نہیں کرنا ہے. ہاں تو ہم انشاءاللہ یہ سب باتیں کیا کریں گے بہنوں, یاد رکھیں گے. ڈے ٹو ڈے کی ضرورت پوری کریں گے, ان کا مال بزنس میں لگائیں گے. اوکے. اور جب وہ سمجھدار ہو جاتے ہیں, جب وہ میچور ہو جاتے ہیں, اور میچور ہونے کے بعد بھی بہنوں اگر ہم کو لگتا ہے کہ ابھی وہ گھر گھرستی سنبھال سکتے ہیں, ابھی وہ لوگ ہیں نا سمجھدار ہو چکے ہیں, تو تب ان کا مال ان کو دے دیں گے. اوکے الحمدللہ. یعنی کہ ہم یاد رکھنا بہنوں کہ ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھار کہ انسان جو ہے اس کا مطلب بہت غریب انسان, اوکے, کوئی غریب خالہ تھی, اس نے ایک یتیم بچے کو لا لی, اور وہ یتیم بچے کی بہت پراپرٹی مال سب ہے. تو یہ غریب خالہ جو ہے وہ پیسوں کو بھی یوز کر سکتی ہے, پر اتنا ہی یوز کرے جتنی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ اس کا پورا مال یہ یوز کر لی, پورا مال جو ہے ہڑپ لی, ایسا نہیں. یعنی کہ وہ کیا کر سکتی ہے, اس مال کو تھوڑا یوز کر کے روز کھانے کا, جینے کا جو بھی ہے وہ یوز کر سکتی ہے. اوکے. مگر جیسا بچہ میچور ہو جائے گا, عقل مند ہو جائے گا, تو وہ پیسوں کو کیا کرے, لوٹا دے. اگر امیر خالہ ہے, اوکے, کوئی امیر انسان ہے, تو پیسوں کو ٹچ نہ کرے, پورا کے پورا اس کو دے دے. اور اگر کوئی غریب ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے. اوکے الحمدللہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ سب باتیں قرآن میں ہے بہنوں. اوکے الحمدللہ. پھر اس کے بعد جو ہے, اچھا یہاں تک جو ہے سب بہنوں کو سب باتیں کلیئر ہے یتیم کے بارے میں, اور سب باتیں بہنوں الحمدللہ. 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 الحمدللہ سب آپ کا کلیئر سوال ہے. اوکے الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم یہ سب باتیں کیا کریں گے بہنوں, یاد رکھیں گے. اوکے الحمدللہ. اب نیکسٹ پوائنٹ پر آ جاتے ہیں, جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ یتیموں کے بعد کیا کہہ رہا ہے بہنوں, میں نمبرنگ کر رہی تھی نا. ہاں پھر 7واں پوائنٹ کیا ہے کہ جب تم جو ہے وہ میزان, یعنی کہ جب تم دو, یعنی کہ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے, یہ 7واں پوائنٹ, ماپ تول میں کیا کرو, انصافی کرو. اوکے. وینگ جو ہے نا, ماپ تول, اس میں کیا کرو, انصاف کرو. اب یہ کیا پوائنٹ ہے بہنوں, ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی, اوکے, وہ کیا کرتی تھی, وہ لین دین جو ہے وہ صحیح نہیں کرتی تھی. اوکے. جب وہ دیتے تھے تو کم دیتے تھے, مگر وہ جب لیتے تھے تو وہ لوگ کیا سوچتے تھے کہ زیادہ مل جائے, ہے نا. تو یاد رکھنا بہنوں, ماپ تول میں بھی ہم صحیح رکھے. اب یہ تو میں بزنس وومن نہیں ہوں, میں تو گھر میں رہتی ہوں, ہے نا. ہمارے مردوں کو ہم بتائے, اوکے, اور ہم عورتیں گھر میں بھی انصاف کا معاملہ کرے. اگر ہمارے بچے ہیں بہنوں, تو یاد رکھنا ہے کمی بیشی, ہاں کمی بیشی. اوکے. تو ہم کیا کریں بہنوں کہ ہمارے اگر گھر میں بچے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کریں. اگر میں گھر کی ساس ہوں تو بہو لوگ کے ساتھ بھی
صحیح معاملہ رکھوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک بھائی کو بہت چاہنا, دوسرے بھائی کو نہیں چاہنا. سمجھ میں, سب کو ایکولی ہم چاہے, انصاف کرے, ایک کو سب کچھ دے رہے دوسرے کو نہیں دے رہے, ہے نا, یہ سب نئی حرکتیں کریں گے. اوکے, تو یہاں پر بھی ہم کیا کرنا ہے, انصاف کا معاملہ کرنا ہے. اسی طرح پیرنٹس بھی بہنوں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اگر ایک والد کا ڈر گھر میں رہے گا اور سب بیوی بچے والد کو بڑا بنا کے گھر میں چلیں گے, اوکے, اور اتنا ہی نہیں, ہر کوئی ان کی بات سنے گا, تو گھر میں ہے نا بہنوں ایک ٹرینکولیٹی رہے گا, ایک سکون رہے گا. ورنہ ماں بولے گی میں گھر کی بڑی, میری بات سنو, باپ بولے گا نہیں میں گھر کا بڑا, میری بات سنو, تو گھر میں یونیفارم ڈیسیجنز نہیں ہوئیں گے, مطلب صحیح فیصلے نہیں ہوئیں گے, اور گھر میں نا جھگڑے فسادے ہی ہوئیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یاد رکھنا بہنوں, گھر میں بھی ہم یہ سب باتیں دھیان دیں کہ ڈیسیجنز گھر کا بڑا لے گا, ہم لوگ سب سنیں گے, مشورہ کرے, باتیں کرے. یہ پوری کائنات ہے نا بہنوں عدل پر ہے. جو ویسٹرن کنٹریز بھی ہے نا بہنوں, ہاں, جو ویسٹرن کنٹریز بھی ہے, حالانکہ وہاں پہ زنا ہوتا ہے, وہاں پہ شراب ہوتی ہے, وہاں پہ حرام کامیں ہوتے ہیں, پر وہاں پہ ترقی پتہ ہے کیوں ہوتی ہے بہنوں؟ کیونکہ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے اور وہ لوگ انصاف پر چلتے, وہ لوگ فراڈ نہیں کرتے, وہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے. اینڈ دیٹ از دا ریزن وہ لوگ کے ساتھ ترقی ہوتی ہے. جو جتنے بھی ہدایتیں, مطلب جتنے بھی ترقی یافتہ کنٹریز ہے نا بہنوں, ویسٹرن کنٹریز, وہاں پہ شراب پیئیں گے رستے میں, ہے نا, زنا کاری ہو رہی ہے, پورے غلط کامیں ہوتے ہوں گے, مگر کیونکہ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, انصاف پر رہتے ہیں, تو اس کے لیے وہاں پر جو ہے وہ ترقی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ گھروں میں سچ ہونا اور انصاف کا معاملہ رہنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ نمازیں پڑھ رہے, روزہ رکھ رہے, حج جا رہے, عمرہ جا رہے, تسبیح قرآن سب ہے, مگر گھر میں جھوٹ ہو رہا ہے, گھر میں نا انصافی ہو رہی ہے. نا انصافی بہت بڑا ظلم ہے بہنوں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے ہی کتنے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں. کیا بولتی ہے دیورانی, ہاں, کہ میری ساس خالی بڑی بہو کو چاہتی, میرے کو نہیں چاہتی, میرے کو نہیں دیکھتی, اور اس سے کیا ہوتا رہتا ہے, جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو انصاف کا معاملہ گھر میں رہنا, ہماری زندگی میں رہنا, سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم لوگ عورتیں بھی بہنوں ماں باپ کو بہت دیکھیں گے, شوہر کو لٹکا دیں گے, یا شوہر کو بہت دیکھیں گے, ماں باپ کو لٹکا دیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پر بھی ہم کیا کریں, انصاف کا معاملہ کریں. بچوں کو اتنا دیکھیں گے, بچے 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 شوہر کو چھوڑ دیں گے. بھائی بچے کہاں سے آئے, شوہر سے آئے نا, شوہر کو بھی دیکھو. یا شوہر کے پیچھے اتنا بھاگیں گے, بچے کو چھوڑ دیں گے, ویسا بھی نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہمارا جو اسلام کیسا ہے بہنوں, درمیانی ہے نا, تو دونوں طرف ہم کیا کریں گے, انصاف کا معاملہ کریں گے. اوکے, الحمدللہ. تو یہ بھی ہم کیا یاد کریں گے, یاد رکھیں گے. ایک واقعہ بتاتی ہوں بہنوں. ایک وہ زمانے میں نا بارٹر سسٹم تھا. اوکے, وہ زمانے میں کیا تھا, بارٹر سسٹم تھا. یعنی بارٹر سسٹم یعنی کیا, کہ تو مجھے کچھ دے, میں تیرے کو کچھ دوں گا. اوکے, یعنی کبھی کبھی وہ زمانے میں کوئی انسان کسی کو کھجور دیتا تھا. یعنی عرب لوگ کیا کرتے تھے, دوسرے کنٹریز میں جاتے تھے, شہروں میں جاتے تھے, اپنا کھجور, ان کی جگہ پہ کھجور, زیتون, یہ سب بہت ہوتا تھا نا, کھجور, چلو کھجور, گریپس ہے نا, انگور بہت ہوتے تھے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, دوسرے جگہوں پہ جا کے اپنا کھجور دیتے تھے, اور وہاں سے گھیوں لے کے آتے تھے. اس کو بولتے ہیں بارٹر سسٹم. اوکے, تو یہ وہ زمانے میں چلتا تھا. وہ زمانے میں جو تھا, یس, گیو اینڈ ٹیک. وہ زمانے میں کیش نہیں تھا, پیسہ نہیں تھا. تو وہاں پہ کیا کرتے تھے بہنوں, وہاں پہ کیا کرتے تھے, یہ سب حرکتیں ہوتی تھی. یعنی کہ تم ایک سامان دو, میں ایک سامان دوں گا بدلے میں. تو ایک آدمی جو تھا, وہ ایک کو دال دیتا تھا, اور بدلے میں وہاں سے مسکا لیتا تھا. اوکے, جو دال ہوتی ہے نا, تور کی دال, ایسی دال ہوتی نا, وہ دال دیتا تھا, اور وہاں سے بٹر یعنی مسکا لیتا تھا. اب کیا ہوا نا بہنوں, ایسے ہی اس کا سسٹم چل رہا تھا, کہ ایک دن جو ہے اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ جو بھی میں مسکا لے کے آتا ہوں وہ کم ہے. تو اس نے جا کے اس کو پوچھا کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ تو مجھے کو کم مسکا دیتا ہے, میں تیرے کو تول کے دکھاتا ہوں. تو اس نے تول کے دکھایا اور بولا کہ دیکھ, تو میں تیرے کو جتنا, میں تیرے کو 1 کلو دال دیا, تو تیرے کو بھی چاہیے تھا کہ میرے کو 1 کلو مسکا دینا, مگر تو مجھے جو ہے وہ کم مسکا دیتا ہے. دیکھ میں تول کے تیرے کو دکھاتا ہوں, وہ تول کے دکھاتا ہے. تو جو سامنے والا ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ بھائی جو تو میرے کو دیتا ہے نا, میں میرے گھر جاتا ہوں اور ترازو میں اس کو رکھتا ہوں, اور برابر اتنا ہی میں تیرے کو کیا کرتا ہوں, ماپ کے دیتا ہوں. مطلب وہ ویئنگ مشین میں کلو نہیں رکھتا, 1 کلو 2 کلو کا وہ نہیں رکھتا, ناپ نہیں رکھتا, وہ وہی رکھتا ہے جو تو میرے کو دیتا ہے. تو تو جو میرے کو دیا, میں تیرے کو اتنا ہی دیا.
समझ में आ रहा है? तो ये बोलते ना कर्मा बहनों, जो हम करेंगे ना काटेंगे वही, मतलब जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर मैं सबके साथ अच्छाई करूंगी, इंसाफ का मामला करूंगी, तो मेरे साथ भी वैसे ही होगा बहन। समझ में आ रहा है? अगर मैं ना इंसाफी करूंगी, मैं माप तोल में कमी पेशी करूंगी, वो तो ना गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, आया समझ में? अगर मैं सही नहीं रहूंगी, मैं सबको है ना इंसल्ट करूंगी, बुरा सुलूक करूंगी, तो मेरे साथ भी क्या होएगा बहनों? वैसे ही होगा। अगर मैं घर की बड़ी हूँ, अगर मैं सबके साथ अच्छाई का मामला करूंगी, तो मेरे साथ बदले में क्या होएगा? अच्छाई का मामला ही होगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला जो है वो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बहनों? नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अल्लाह ताला, नहीं नहीं ये नहीं है, एक सेकेंड, हाँ, कि अल्लाह ताला किसी पर भी क्या नहीं करता बहनों? उसके बोझ से ज्यादा उसको जो है वो बर्डन नहीं करता। यानी कि अल्लाह ताला जो है वो उतना ही आजमाता है जितना कि बंदा सह सके, उससे ज्यादा जो है वो किसी को किसी पर भी बोझ नहीं डालता। अब समझो बहनों, मुझे 5 टाइम की नमाज है ना, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि अरे मेरे को 5 टाइम की नमाज बहुत भारी हो रही है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं सिर्फ 2 ही रकात पढ़ूंगी। नहीं, अल्लाह तबारक ताला ने हमको उतना ही बोझ डाला है, जितना कि हम उठा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर अल्लाह को पता है कि मैं महीने पूरे साल में 30 रोजे रख सकती हूँ रमजान के, तो उतना ही उसने मेरे ऊपर क्या किया है? फर्ज किया है। समझ में आ रहा है? आप समझो कोई बीमार है बेचारा, है ना, कोई डायबिटिक है, कोई ऑपरेशन करके आया है, कोई बहुत बीमार है, तो अल्लाह ने रुखसत भी दिया है ना कि हाँ अगर तुम बीमार हो तो तुम क्या करो? तुम रोजे कजा कर लो, या तो तुम जो है फिदिया दे दो, है ना। तो रुखसती भी अल्लाह ताला ने दिया है बहनों, और ये लेना भी क्या है? इबादत है। हम लोग क्या करते हैं? अपनी जान पे जुल्म करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मर रहे होंगे बहनों। मुझे इतनी बहनें पता है जो बुखार में लथपथ है, सर्दी खांसी सब है, मगर फिर भी रोजा नहीं छोड़ रहे। क्या बोलते? नहीं नहीं, इबादत नहीं छोड़ूंगी, इबादत नहीं छोड़ूंगी। नहीं बहनों, अगर बहुत सख्त बीमार है तो अल्लाह ने रुखसत ही दी है कि बहुत सख्त बीमारी में रोजा छोड़ो। और ये रोजा छोड़ना भी क्या है? इबादत है। हमको ये बात समझ में नहीं आती। हम लोग सफर में है, रोजा छोड़ना रुखसत है, और ये फायदा हम नहीं उठाते, बोलते कि नहीं 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 ऐसा नहीं वैसा नहीं। तकवा है बहनों, याद रखना। तो हमको जब अल्लाह ताला जब इतने ऑप्शंस दे रहा है, तो हम भी क्या करें? उसका फायदा उठाए। पानी नहीं है, अपने आप पे जुल्म करते, फिर भागते दौड़ते क्या क्या करते, अब रोते पलाते। नहीं बहनों, अल्लाह ताला ने रुखसत दी है, तयम्मुम कर लो, नमाज मत छोड़ो, है ना। नमाज छोड़ के बैठ जाना नहीं है कि नहीं भाई पानी नहीं मिला तो नमाज छोड़ दी, नहीं, तयम्मुम कर लो। समझ में आ रहा है? तो अल्लाह तबारक ताला किसी के ऊपर इतना बोझ नहीं डालता, है ना। वो उतना ही डालता है जितना कि वो बर्दाश्त कर सके। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी तरह अल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है कि जब भी तुम बात करो, कैसे करो? सच करो, है ना। जब भी बात करो तो कैसे बात करेंगे बहनों? सच बात करेंगे। मैं ये पॉइंट्स मिटा देती हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बहनों? ये था 8वां पॉइंट। ओके। और अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसाफ जो है वो करते हो ना, तो गोया गो तुम्हारे ख्वाह तुम्हारे नियर रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, तुम्हारे करीब की रिश्तेदारी क्यों ना हो, उनके साथ भी क्या करेंगे? अच्छा बर्ताव करेंगे। यानी कि सच बात बोलना है। ओके, बिल्कुल कड़वी रहेगी, मेरे बच्चे ने ही कांच तोड़ा होएगा, मगर हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरा बच्चा है ना, मेरा है ना, तो मैं छुपा देती हूँ, है ना। नहीं बहनों, अपना हो तो भी हम क्या करेंगे? सच्ची बोलेंगे। कितने पुलिस स्टेशन में आके गलत बोलते हैं बहनों, क्यों? क्योंकि अपने लोग हैं, इंसल्ट हो जाएगी, नाम खराब हो जाएगा। नहीं, अपने ने गलती किया है तो खिलाफ बोलेंगे। यहाँ पे अल्लाह ताला वही बोल रहे, ख्वाह तुम्हारे खुद के रिश्तेदारी क्यों ना हो, वहां पर भी अदल का मामला करो, सच बोलो। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। 9 पॉइंट क्या है बहनों? और अल्लाह के अहद को पूरा करो। जो हमने अल्लाह से अहद लिया है ना, उसको हम क्या करेंगे? पूरा करेंगे। यानी हम सब ने कलमा पढ़ लिया, हम सब ने कहा है कि हम अल्लाह को रब मानते हैं, तो अल्लाह के इस वादे को पूरा करेंगे। जो अल्लाह ने हमको कहा है वो करेंगे, और जो अल्लाह ने नहीं कहा है वो हम उससे उन कामों से हम क्या करेंगे? बचेंगे। ओके, ये वसीयत करता है साथ उसके, ताकि तुम क्या करो? नसीहत हासिल करो। और ये मेरा रास्ता है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं बहनों? देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं कि वसीयत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो, और ये
मेरा रास्ता है जो कि सीधा है। ये देखो कितनी प्यारी लगती है ये बातें। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरा सीधा रास्ता है, ये अल्लाह का सीधा रास्ता है, ये नबी का बताया हुआ सीधा रास्ता है, इसकी क्या करेंगे, पैरवी करेंगे। 10th पॉइंट क्या है बहनों, ये सीधे रास्ते की हमको पैरवी करना है। अब अगर ये 10 पॉइंट्स हमको नहीं पता रहेगा तो हम क्या पैरवी करेंगे। यहाँ अल्लाह ताला हमको कितना चाहता है, मोहब्बत करता है, हमको अपना समझ के इतनी सारी बातें कर रहा है। नबी की वसीयत है। विल कब लिखते हैं बहनों, विल सच्ची होती है, विल इंसान सीरियसली लिखता है, और विल को हम कभी भी एज अ जोक नहीं लेते, है ना, वसीयत को। और अगर मुझे ये वसीयत की बातें ही नहीं पता रहेगी तो मतलब मैं अल्लाह मतलब एक बोलते ना, एक माँ एक बात एक बच्चे को कुछ बोल रही है, बच्चा सुन ही नहीं रहा है सही से, तो माँ क्या बोलेगी, जा, है ना, तू सुनता नहीं समझता नहीं, जा, याद नहीं रखता तो को बोल के फायदा क्या। तो हम है ना बहनों ये 10 बातों को याद रखेंगे ताकि हम इस पर क्या करें, पैरवी करें। ओके, और नहीं तुम पैरवी करो दूसरे रास्तों की, वरना तुम क्या हो जाओगे, दूर हो जाओगे, हट जाओगे अल्लाह के रास्ते से। हम्म, और ये तुम्हें वसीयत करता है अल्लाह ताला ताकि तुम क्या करो, तकवा हासिल करो। तकवा हासिल करने के लिए हमको ये 10 बातों की पैरवी करना है, ये 10 बातों को जान के रखना है, इस पर चलना है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना बहनों, एक मर्तबा सहाबाओं के सामने जमीन पर एक लंबा रास्ता बनाए, ओके, लकड़ी से, और उन्होंने कहा कि देखो ये सीधा रास्ता है, ये इस्लाम का रास्ता है, और इसको ये तुमको जन्नत लेके जाएगा। और उसी रास्ते के साइड्स में अलग अलग लकीरें उन्होंने ड्रॉ किए और कहा ये टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं और ये गलत रास्ते हैं और ये तुमको आग पर पहुंचाएंगे, है ना। सबने ये हदीस सुने होंगे, मगर इस हदीस में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कि एक फ्लो चार्ट बनाए, जैसे कि एक पीडीएफ बनाए, यानी कि नबी की सुन्नत है बहनों, कि सिर्फ जुबानी नहीं बता रहे, है ना, मगर वो कैसे कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली दिखा रहे। आज कितने टीचर्स ये जरूरी करते हैं कि वो पीडीएफ से या ड्राइंग करके या तो वो बताते हैं फ्लो चार्ट में, है ना, कि देखो ये है ये वो है। उसी तरह बहनों हमको भी क्या करना है, याद रखना है। हम भी बच्चों को जब सिखाएंगे तो हम लोग डायग्राम से सिखाते हैं ना, तो ये भी क्या है बहनों, सुन्नत है। फ्लो चार्ट से बताना, पीडीएफ से बताना सुन्नत है बहनों। तो हम भी क्या करें, याद रखें। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और तकवा हासिल करने के लिए ये सब बातें हमको याद रहे। सबको यहाँ तक पूरे 10 बातें क्लियर है बहनों। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सब बहनें याद रखेंगे ना इंशाल्लाह। जी सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत इजी है, है ना, बहुत इजी है बहनों, इंशाल्लाह। तो हम क्या करेंगे, ये सब बातें याद रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो मैं ये मिटा देती हूँ, 2 आयतें कर लेती हूँ बहनों, ओके, वरना रह जाएगा सबक। नेक्स्ट आयत, आज का जो सबक है वहां पर आ जाती हूँ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज बहनों कुछ जो भी दिन भी किया है वो हटा दे। ओके, अब नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं हमको, आयत नंबर 154 में, कि फिर हमने अता की मूसा अलैहिस्सलाम। देखो फिर कब इंसान बोलता है, कोई बात की कंटिन्यूएशन, है ना, हम बोलते ना फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ उसका बोलते ना हम लोग। तो अल्लाह ताला ये सब बातें बता के बोलते हैं कि फिर ये देखो ये सीधा रास्ता है, ये 10 बातें जरूरी है ना। और यही 10 बातें 10 कमांडमेंट्स मूसा अलैहिस्सलाम को भी दी गई थी, है ना। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि फिर हमने अता की मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, कौन सी थी वो, तौरात, जो कि क्या थी बहनों, मुकम्मल थी, तमाम नेकियों को पूरा पूरा करने वाली, है ना, यानी कि मुकम्मल किताब थी। हाँ, ये कैसी किताब थी, नेमतों को पूरा करने वाली किताब थी। क्या पूरा करती थी, किस पर पूरा करती थी, उस शख्स के ऊपर जो क्या करता है, एहसान करता है, जो शख्स क्या करता है, सॉरी, नेकियां करता है, जो शख्स जो है वो अच्छा करता है। यानी कि ये तौरात की जो किताब है, ये तौरात की जो किताब है वो कैसी किताब है, बेहतरीन किताब है। वो जो है, एक सेकेंड ना, ये जो तौरात की जो किताब है ये उसकी नेमतों को पूरा पूरा करती है। किस पर पूरा पूरा करती है, उस इंसान पर जो क्या करता है, नेकी करता है, जो अच्छाई करता है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और तौरात की किताब कैसी है, तफसील से है,
ہاں الگ الگ کھول کھول کر بیان کرتی ہے، ایکسپلین کرتی ہے، ہر چیز کو وہ کیا کرتی ہے، ایکسپلینیشن کرتی ہے، کھول کھول کر ہے نا بتاتی ہے. اور وہ کیسی کتاب ہے بہنوں؟ ہدایت ہے، رحمت ہے. کس کے لیے؟ تاکہ تم جو ہے اللہ کی ملاقات کو، اس کے تم اپنے رب کی ملاقات کا تم کیا کرو؟ یقین رکھو، بلیف کرو. یعنی کہ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ تورات کی کیا کر رہے بہنوں؟ تعریف کر رہے ہیں. تورات کی کیا کر رہے بہنوں؟ تعریف کر رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ کہ ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات. وہ کیا کرتی ہے بہنوں؟ کس کے لیے بہنوں؟ ہے نا، یہ جو کتاب ہے وہ نعمت کس کے لیے ہے؟ اس انسان کے لیے نعمت ہے. یعنی کہ یہ جو کتاب ہے تورات کی کتاب، اگر کوئی انسان یعنی کہ ابھی تو آپ ہم سب کو پتا ہے نا بہنوں کہ وہ کتاب ابھی نہیں ہے نا، اس کا چینج ہو چکا ہے. مگر اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ جو کتاب اللہ نے اتاری تھی وہ کتاب نعمت ہے، عزت ہے. کس کے لیے؟ اس انسان کے لیے جو اس کی کیا کرے؟ اتباع کرے. یعنی جو انسان اس کتاب کی اتباع کرتا ہے، آسمانی کتاب، ہر کتاب بہنوں جو بھی اس کتاب کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، وہ کتاب اس کے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے، عزت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے نا. اور اتنا ہی نہیں، وہ تاکہ اپنے رب کی ملاقات سے وہ کیا ہو جائے؟ یقین رکھے، مان لے. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی بھی تعریف کر رہا ہے کہ یہ کتاب یعنی یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اس سے جو کیسی ہے؟ بابرکت ہے، فل آف بلیسنگز ہے بہنوں. یہ جو قرآن ہے یہ پوری کی پوری کیا ہے؟ صرف برکت ہی برکت، مبارک ہی مبارک، بہت برکت والی کتاب ہے. بس اس کی کیا کرو؟ پیروی کرو. اللہ تعالیٰ آج ہم کو کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن اتارا گیا ہے آسمانوں سے، پورا کے پورے بار برکت ہے، مبارک ہے. اس کی پیروی کرو اور ڈرو، ہاں تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہم اللہ سے بار بار کہتے نا کہ اللہ کی رحمت ہم پر ہو، اللہ کی رحمت ہم پر ہو، اللہ کی مرسی ہم پر ہو. تو اللہ کی رحمت کے مستحق اگر ہم کو بننا ہے، اگر ہم کو اللہ کی رحمت کا مستحق ہونا ہے، تو ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں؟ یہ کتاب سے غفلت نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کتاب کی کیا کرنا ہے بہنوں؟ پیروی کرنا ہے. اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے اور اس پر چلنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب برکت والی ہے. یہ کتاب جو بھی اس کتاب کی پیروی کرتا ہے اس پر رحم کیا جائے گا. اللہ تبارک تعالی ہم سب پر رحم کرے، ہم سب کو قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پہ چلنے والا میں سے بنا دے. آمین آمین آمین. یہیں تک رکھتی ہوں بہنوں، ہماری آیتیں مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہم کو با عمل والا بنائے. یا اللہ ہمارے سفروں کو آسان کرے، ہمارے سفروں میں مدد کرے، ہم کو صحیح سلامت رکھے، ہم کو صحت دے، تندرستی دے، حیاتی دے. یا اللہ تو سفر کی دعا رد نہیں کرتا. یا اللہ تو ہمیشہ دعا ان کلاسز کے بعد قبول کرتا ہے. یا اللہ پلیز اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کبیرہ صغیرہ. ہم کو نیک والے بنا، ہم کو پرہیزگار بنا، متقی بنا. یا اللہ دین پر چلنے والا بنا. یا اللہ با عمل بنا. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ قرآن کا دائی بنا. یا اللہ ہم کو پورے عالمین میں اس قرآن کی دعوت کو پھیلانے والوں میں سے بنا دے. آمین آمین آمین. کلمے والی موت، روزے والی موت، یا اللہ بہترین موت، یا اللہ شہیدوں والی موت، آسان والی موت. یا اللہ اتنی بہترین موت ہو یا اللہ کے پورے عالمین کے ہدایت کے فیصلے والی موت ہو. یا اللہ تو ایسے غیب کے صورت شکلیں بنا دے. آمین آمین آمین. یا اللہ پلیز اللہ ہمارے اندر جو ریاکاری ہے، تکبر ہے، اس کو دور کر کے اخلاص والوں بندوں میں سے بنا دے. یا اللہ مخلص والے بندوں میں سے بنا دے، تیرے محبوب والے بندوں میں سے بنا دے. تو نے اربوں خربوں میں سے ہم کو چنا، ہم کو نور سے نوازا. یا اللہ اس نور کے ساتھ ہی ہم کو رکھنا، اس نور پر ہی ہمارا خاتمہ نصیب فرمانا. آمین آمین آمین. یا اللہ کل جب ہمارے اللہ تجھ سے ملاقات ہو وہ سب سے بہترین دن ہو. یا اللہ ہماری ملاقات ہمارے نبی، صحابہ، تمام انبیاء سے ہو اور ہمارے الحمدللہ کلاسز کی دعوت ہو. تو ایسے غیب کے صورت شکلیں بنا. میں تو ہمیشہ اللہ تجھ سے یہ دعا کرتی ہوں کیونکہ مجھے تجھ پر پورا توکل ہے کہ وہ ایک دن ضرور آئے گا کہ ہم سب جنت فردوس میں ہمارے فیملیز کے ساتھ ہوں گے اور تو ایسی ضرور دعوت کرے گا. مجھ پہ تجھ پر پورا
پورا توکل ہے یا اللہ، یہ ضرور ہوگا یا اللہ. یا اللہ تو ہر وعدے کو پورا کرتا ہے، اور یا اللہ تیرے لیے کچھ امپاسبل نہیں ہے، تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے اللہ. تو صرف کہے گا کن اور وہ فیکون ہو جائے گا یا اللہ. یا اللہ تو ویسے ہی معاملہ کرتا ہے جیسے کہ بندہ تیرے ساتھ گمان کرتا ہے. یا اللہ ہمارے گمان کے مطابق تو فیصلے کر دے یا اللہ، تو بہترین فیصلے کر دے یا اللہ، تو بہترین فیصلے کر دے اور ہماری ہر دعا کو قبول کر لے. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.